الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ العظیم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، ہم سب ایصال ثواب کی اس محفل میں حاضر ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، اور جس مرحومہ مغفورہ کہ ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انتظام اہتمام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر و حشر کی ساری منزلیں اپنے حبیب کے صدقے آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنازہ لے کر چلتے ہو، میت کو کندھوں پر اٹھاتے ہو، جنازہ لے کر چلتے ہو، مرنے والا چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے نیک ہو، چاہے بد ہو، جو بھی ہو، جب وہ مرتا ہے لوگ اس کو کندھوں پر لے کر چلتے ہیں. چاہے کوئی قبرستان لے کے جا رہا ہے، چاہے کوئی اس کو جلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، جہاں بھی لے کے جا رہے ہیں. فرمایا جب مرنے والے کو کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، بخاری کی حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے والا اوپر سے بولتا ہے، مرنے والا اوپر سے بولتا ہے. اگر وہ نیک مومن مسلمان تو کہتا ہے اپنے ان رشتہ داروں سے جنہوں نے اس کی چارپائی کو کندھا دیا ہوا ہے، اور میرے بھائی، اور میرے بھتیجے، اور میرے بیٹے، اور میرے بھانجے، چھوٹے چھوٹے قدم کیوں اٹھاتے ہو؟ جلدی کرو نا، ذرا جلدی لے چلو مجھے قبرستان، جلدی لے چلو مجھے آگے. تمہیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا کیا نعمتیں، انعام تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. اچھا، جس طرح مرحومہ مغفورہ کے احوال سنے ہیں ہم نے، 2 سال مجھے بھی ہو گئے اس مسجد میں، جس طرح سے وہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ ان کے معاملات اور خدمت اور دیکھ بھال کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اللہ
اللہ کی رحمت سے امید ہے جب ان کا جنازہ چلا ہوگا تو انہوں نے بھی کہا ہوگا بیٹے بھائی بھتیجے ذرا جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، تمہیں نہیں پتہ اللہ نے میرے لیے کیا کیا انعام تیار کر کے رکھے ہیں۔ اور کوئی بھی مسلمان مرے تو گمان اچھا رکھنا چاہیے، یہ یاد رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسنا، فرمایا جس کو مومن مسلمان اچھا سمجھتے ہیں اللہ بھی اس کو اچھا ہی قرار دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اول کوشش کریں کہ ایسا کر کے جائیں کہ ہر کوئی بے اختیار کہہ اٹھے کیا بات ہے یار جمعے کا دن نصیب ہوا، یار روزے سے تھے، یار نماز پڑھ کے گئے، یار یہ نیکی تھی اس کی، یہ اچھائی تھی، ہر کوئی اچھائی دیکھ کر نیکی دے کر واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ اٹھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس طرح تم اس کو سمجھتے ہو اللہ تمہاری گواہی کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو پورا کرتا ہوں، ذرا یہاں پر ایک اور حدیث بھی سن لیں۔ ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا ماشاءاللہ بلے بلے بڑا اچھا آدمی تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر ایک دن جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا توبہ 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 یہ تو بڑا ظالم تھا، فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا آقا جس کی خوبی بیان ہوئی آپ نے کہا واجبات، جس کی خامی بیان کی گئی آپ نے کہا واجبات، کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں اللہ نے زمین پر گواہ بنا دیا ہے، تم جس کے حق میں اچھے کلمات بولو گے اللہ تمہاری گواہی پر فیصلہ کرتے ہوئے اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے، جس کے بارے میں تم برے الفاظ بولو گے اللہ تمہاری گواہی کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا جس کے بارے میں تم نے کہا کہ توبہ 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 کتنا ظالم تھا، برا تھا، یہ تھا وہ تھا، فرمایا تمہاری گواہی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، اور جس کو تم نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اس کی موت پہ رشک آتا ہے، فرمایا جس کی تم نے تعریف کی تمہاری گواہی پر فیصلہ کر کے اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اب ذرا اسی حدیث پر آئیں، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مرنے والا کافر ہو، مسلمان ہو، نیک ہو، بد ہو، کوئی بھی ہو، جنازہ لے کر چلتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے۔ بولیے کیا کرتا ہے؟ جو زندہ بیٹھے وہ تو بول پڑے، کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے۔ وہاں مردے بولتے ہیں یہاں زندہ نہیں بولتے، عجیب بات ہے یار۔ اوپر سے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا جب جنازہ لے کر چلتے ہیں تو مرنے والے کو جب کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اوپر سے بولتا ہے، نیچے والوں کو جان بھی لیتا ہے کون اٹھا رہا ہے، کون اٹھا رہا ہے، پھر چال بھی نوٹ کر لیتا ہے، آہستہ جا رہے ہیں جلدی جا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں۔ اگر نیک ہو تو اس کا حال سن لیا، اگر بد ہو تو کہتے ہیں او میرے بھائی، او میرے بھتیجے، او میرے چاچے، او میرے تائے، او میرے بھائی، مہربانی کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا، جلدی نہ کر، تجھے نہیں پتا آگے میری قبر کے اندر کتنا گھوپ اندھیرا ہے، کیا کیا عذاب اور مصیبتیں مجھ پر ٹوٹنے والی ہیں۔ نیک ہو تب بھی بولتا ہے، بد ہو تب بھی بولتا ہے، مومن ہو پھر بھی بولتا ہے، کافر ہو پھر بھی بولتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، نیک ہو بول پڑے، بد ہو بول پڑے، جو ہو اللہ کا محبوب، نبیوں کا امام، امام الانبیاء، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں کیسے گمان کیا جا سکتا ہے؟ جی سن نہیں سکتے تو جواب نہیں دے سکتے، نا کملوں والی باتیں نہیں کرتے، خدا کی قسم ہے موت برحق ہے، موت کے بعد میرے آقا علیہ السلام کا وہی جسم زندہ ہے، اور تا قیامت جو سلام پڑھے گا آقا اس کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اچھا بس توجہ سے سنتے جائیں، باتیں دو چار کرنی ہے، توجہ ہے، سبحان اللہ کہیے۔ ایک بات کا جواب نہیں جلدی سے، جب میت ہم اٹھاتے ہیں تو اس کا منہ اوپر یا نیچے؟ اوپر۔ آنکھیں بند یا کھلی؟ بند۔ منہ پر کپڑا یا کھلا ہوا منہ؟ منہ پر کپڑا، آنکھیں بند، چہرہ بھی اوپر، چہرہ اوپر، آنکھیں بند، منہ پر کپڑا، نیچے والوں کو دیکھ رہا ہے، چال بھی دیکھ رہا ہے۔ جب عام بندہ
جنازے کے اندر چلنے والوں کی چال بھی دیکھتا ہے، ڈھال بھی دیکھتا ہے، انداز بھی دیکھتا ہے، کون کون ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، بول بھی سکتا ہے۔ تو اللہ کا محبوب علیہ السلام ہمارا درود بھی سنتا ہے، ہمارا سلام بھی سنتے ہیں، اور آقا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی، فرمایا میرا کوئی بھی امتی مجھ پر جب سلام پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ یسلم، سلام پڑھتا ہے۔ کوئی بھی امتی ہو میرا، ما من احد، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، میرا کوئی امتی جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میرا غلام میری بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہماری شان یہ ہے جب ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے روح کو ہمارے جسم کے اندر لوٹا دیا ہے، حتی ارد علیہ السلام، جو میں مصطفیٰ کو سلام پیش کرے گا میں اپنے غلام کے سلام کا جواب ارشاد فرماؤں گا۔ تو جواب لینا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے، جواب بھی ملتا ہے۔ جھوم جھوم کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی کریم علیہ السلام ایک دن اپنی سواری پر سوار ہو کر تشریف لے کے جا رہے ہیں، راستے میں چھوٹی چھوٹی دو ڈھیریاں آئیں، آقا علیہ السلام کی سواری نے اپنے اگلے قدم اٹھا لیے، جیسے گھوڑا بدکتا ہے نا، اچھلتا ہے، ایسے کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نیچے تشریف لائے، سامنے کھجور کا درخت تھا، اس کی ایک شاخ توڑی، اس کو بیچ میں سے یوں چیرا، دو حصے کیے، ایک حصہ اس ڈھیری پر رکھ دیا، ایک اس ڈھیری پر رکھ دیا۔ غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا یہ جو سامنے چھوٹی چھوٹی مٹی کی ڈھیریاں ہیں یہ دو مومنوں کی، مسلمانوں کی قبریں ہیں، ان پر عذاب ہو رہا تھا تو میں نے یہ ٹہنی کے دو حصے کر کے ایک ادھر ایک ادھر رکھ دیا ہے، یہ ٹہنیاں جب تک تر رہیں گی اللہ اللہ کرتی رہیں گی، اور فرمایا جب تک یہ اللہ اللہ کرتی رہیں گی قبر کے اوپر اللہ تعالیٰ قبر والوں کے عذاب کو دور فرما دے گا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، قبر پر ٹہنی اللہ اللہ کرے ثواب پہنچتا ہے، فائدہ قبر والے کو پہنچ جاتا ہے، جب مومن مسلمان مصطفیٰ کا امتی اللہ اللہ کرے گا، اللہ کا قرآن پڑھے گا، نبی پاک پر درود و سلام پڑھے گا، تو بتائیے فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ بولے صحیح پہنچے گا نا۔ تو فرمایا ان کو عذاب ہو رہا تھا، قربان جائے حضور کی شان۔ اچھا ہزاروں قبریں ہوتی ہیں، قبرستان میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، ہمیں کبھی اندر کا معاملہ نظر آیا؟ بولیے، تو حضور کو نظر آیا کہ نہیں آیا؟ ہماری نظر سے غائب ہے قبر کا معاملہ۔ سائنس کی ماں بھی ٹیل لگا لے 6 فٹ نیچے قبر میں کیا ہو رہا ہے، سزا ہے جزا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، اس کو ریکارڈ کوئی نہیں کر سکتا، آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ اندر بھی بیٹھ جاؤ، اللہ فرشتیاں دے ہاتھوں کٹ انج پوائے گا، نال دے بیٹھے نو پتہ نہیں لگنا کٹ پہ۔ اللہ کی شان سبحان اللہ۔ وہ بغیر دیواروں کے بنی اسرائیل کو 40 سال کے لیے میدان کے اندر قید کر سکتا ہے، نہ دیوار، نہ دروازہ، نہ زنجیر، نہ ہتھ کڑی، کوئی نہیں، میدان کے اندر کھلے میدان کے اندر 40 سال کے لیے اللہ نے ان کو قید کر دیا تھا۔ اللہ کی شان سبحان اللہ بھائی۔ تو یہ قبر کا معاملہ غیب ہے ہماری آنکھوں سے، ہمیں اس غیب کا پتہ نہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو یہ غیب دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ دکھایا۔ فرمایا عذاب ہو رہا تھا، عذاب کا بھی پتہ چل گیا، وجہ بھی معلوم ہوگی، وجہ بھی۔ فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا،
دوسرا غالباً چگلی کرتا تھا، چگل خور تھا، چگل خور تھا، اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ تو فرمایا اس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وجہ بھی جان لی، علاج بھی معلوم کر لیا۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات قابل توجہ، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تعریف نہ کرتی ہو، اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، ہر شے اللہ کا ذکر بولیے۔ لیکن سرکار نے کیا فرمایا، یہ تار شاخیں جب تک تار رہیں گی، ذکر کریں گی تو قبر والے کو فائدہ۔ اچھا جب وہ ٹہنیاں سوکھ جائیں گی تو پھر بھی اللہ اللہ کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ وہ تو کریں گی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے چاہے خشک ہو، چاہے تر ہو، چاہے زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے چھوٹی چیز ہو، چاہے بڑی چیز ہو، ہر چیز کیا کرتی ہے؟ اللہ کی پتا پتا، بوٹا بوٹا، ذکر خدا میں کھویا، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، حمد بیان کرتی ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ جب تک یہ تر رہے گی تب تک قبر والے کو فائدہ۔ سوال یہ ہے کہ جب سوکھ جائے گی ذکر تو پھر بھی کرنا ہے، لیکن فائدہ تب ہوگا جب تک یہ تری کی حالت میں ذکر کرے گی۔ خشک ہونے کے بعد ذکر بھی کرتی رہے تو قبر والے کو فائدہ بولے نہیں ہوگا، جب تک یہ تر رہے گی تب تک فائدہ دے گی۔ اشارہ یہ ہے کہ جو ذکر کرے لیکن اس کا دل عشق مصطفیٰ سے تر نہ ہو، عشق صحابہ سے تر نہ ہو، عقیدت اہل بیت سے تر نہ ہو، جس کا دل سکا ہو، خالی اللہ اللہ کرتا رہے، فائدہ نہیں پہنچتا۔ فائدہ تب پہنچتا ہے جب اندر ایمان کی، عشق کی حرارت والی تری لگی ہو، تب فائدہ پہنچتا ہے، وگرنہ فائدہ بولیے جب تک اعتقاد نہ ہو کہ فائدہ نہیں پہنچے گا تب تک فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ قبرستان بیٹھ کر 40 ختم قرآن کے کر دیتا ہے، عقیدہ یہ ہے کہ ککھ بھی نہیں پہنچتا، فائدہ پہنچے گا؟ کیوں؟ دل کے اندر کچھ زنگ لگا ہوا ہے کہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جب عقیدہ نہیں ہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ عقیدہ ہوگا چاہے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر بخش دے، اللہ اس کا بھی فائدہ پہنچا دے گا۔ عقیدہ ہوگا تو راستے کے اندر اگر ایک کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو بھی اٹھا کر اگر راستے سے پھینک دے، راستہ صاف کر دے، کہے یا اللہ اس کا ثواب میری امی جی کو پہنچا دے، تو ثواب پہنچ جائے گا۔ عقیدہ نہ ہو 40 ختم کر لو، 50 ختم کر لو، سوچ ہی نہیں، نظریہ ہی نہیں، دل ہی نہیں مانتا کہ پہنچے گا، لوگوں کے کہنے میں آ کر، دکھاوے میں آ کر جتنا مرضی بندہ محنت کرتا رہے، پڑھتا رہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب دل مانے گا کہ ہاں پہنچتا اور فائدہ بھی ہوتا۔ بولو ہاں جی، ختم شریف پڑھنا، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ اچھا یہاں پر بھی ایک بات بتائیں مزے کی، سمجھدار بندے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قبر والوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بولیے، مبتلا دیکھا۔ اور پچھلی جو حدیث میں نے پڑھی بخاری کی، اس میں کیا بیان ہوا ہے کہ کندھوں کے اوپر سے میت بولتی ہے، نیک ہو پھر بھی، بد ہو پھر بھی بولتی ہے۔ اب بتاؤ جس کو بولنا آ رہا ہے، مرنے کے بعد بھی جس کو بولنا آ رہا ہے، وہ زندہ ہوا کہ نہ؟ بولیں، زندہ ہوا۔ جس کو مرنے کے بعد قبر میں اعمال کی وجہ سے سزا ہو رہی ہے، وہ زندہ ہوا کہ نہ؟ بولیں، بولتے نہیں، زندہ ہوا۔ یہ قاری یوسف صاحب تشریف فرما ہیں، آپ بھی مدرس ہیں، قاری طاہر صاحب تشریف فرما ہیں، آپ بھی مدرس ہیں، ادھر استاد العلماء، استاد الحفاظ، استاد القراء حضرت علامہ مولانا قاری فیض احمد صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ بھی مدرس ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں آج تک انہوں نے کسی کرسی کو مارا بھئی سبق نہیں یاد کیا؟ کیوں کر صاحب آپ نے مارا کبھی کرسی کو، دیوار کو، پلر کو مارا اور سبق نہیں یاد کیا؟ نہیں۔ کس کو تھپڑ پڑے گا؟
بولیں طالب علم کو، اس لیے کہ پلر کے اندر جان نہیں، اس کے اندر جان ہے، وہ زندہ نہیں یہ زندہ ہے، اس کو احساس نہیں اس کو احساس ہے، اس کو شعور نہیں اس کو شعور ہے، اس کو ماریں گے جتنا مرضی کریں گے اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہونا، اس کو اگر جھڑک بھی دیں گے تو محسوس ہوگا۔ تو پتہ چلا یہ انعام والا معاملہ بھی زندہ کے ساتھ ہے، سزا والا معاملہ بھی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ نے بے ایمانوں کو بھی قبروں میں زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن کٹ کھانے کے لیے مومن زندہ ہے قبروں میں اللہ کی رحمت پانے کے لیے۔ اللہ